کہ نہیں اہل بیت میں اس میں فلاں بھی شامل ہے، وہ بتائیں کہ اہل سنت کے علماء نے احادیث کے اندر، آپ تو یہی بات کہتے ہیں نا کہ آیت کی تفسیر وہی معتبر ہے جو صحابہ کی تفسیر ہے، تو جب صحابہ کی تفسیر آپ معتبر مانتے ہیں تو یہاں آیت تطہیر کے اندر اپنے اقوال کیوں شامل کرتے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں فروعی مسائل کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کرتا ہوں، جو ہمارے ہاں نماز کے مسائل ہیں یا جو اختلافات ہیں مسلمانوں میں، آمین بلند آواز سے کہنا ہے نہیں کہنا، اس طرح کے دیگر مسائل میں، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں نماز میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہم ان کے جس چیز نے انہیں جدا کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے، اس مرض کا پہلے خاتمہ کیا جائے، ان اختلافات کو پہلے حل کیا جائے یا ایسی راہ نکالی جائے جس سے مسلمان آپس میں قریب ہوں۔ تو یہ میرے لیے مسائل یعنی اہم تو ہے، لیکن سب سے بڑی جو بات ہے، اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ ایک شخص کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہی نہیں ہے، اس کے سامنے آپ ہاتھ ناف پہ باندھنا یا سینے پہ باندھنا یا ہاتھ بلند کرتے وقت نماز میں وہ آپ کو کانوں کو ہاتھ لگائے، یہاں تک کرے، سینے تک لائے، یہ مسائل اس کے سامنے رکھنا میں سمجھتا ہوں عبث ہے، لایانی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امت کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو ان کے تمام اختلافات کا حل کرتی ہے، جو انہیں متحد کرتی ہے اور مسلمانوں کے اندر موجود تمام اختلافات اور فرقہ واریت کا خاتمہ کرتی ہے، وہ دو بنیادی چیزیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام، حدیث الثقلین، یہ ہماری دعوت ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ان موضوعات کے اوپر جو بالکل فروعی درجے کے ہیں اس میں بہت کم گفتگو کرتا ہوں، لیکن آج میں اس مسئلے کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں میں ایک مولوی صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ شیعوں کی اذان الگ ہے، شیعوں کی نماز الگ ہے، شیعوں کا کلمہ الگ ہے، یہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ پاکستان میں تو اس کے اوپر پوری تحریکیں چلی ہیں اور دیواریں کالی کی گئی ہیں کہ ان کی نماز الگ ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شیعوں کی نماز ان کی فقہ کا مطالعہ نہیں ہے، اور نفرت میں جب وہ سن لیتے ہیں اچھا ان کی نماز الگ ہے، تو ہمارے یہاں پاکستانی لوگ ہیں وہ تو تحقیق کریں گے نہیں، وہ تو مان لیں گے اپنے مولوی صاحب کی بات کو کہ اچھا ان کی نماز الگ ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اپنی تحقیق نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت میں کیا نماز کے طریقے سب کے ایک ہی ہیں، جو چار جو فقہ ہیں ان کے کیا سارے اتفاقات موجود ہیں، ان میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے نماز کے طریقے میں، نماز میں ہاتھ باندھنے کے طریقے میں، اذان کی کلمات تک میں، اور نماز میں ہاتھ باندھنا یا چھوڑنا ہے، یہ سارے اختلافات ہمارے اہل سنت میں موجود ہیں۔ تو پھر یہ کیوں کہا جاتا رہا ہے کہ شیعوں کی نماز الگ ہے، شیعوں کا کلمہ الگ ہے، شیعوں کی اذان الگ ہے، وغیرہ وغیرہ؟ یہ بات اس لیے کی جاتی رہی ہے کہ یہاں لوگوں کے ذہن میں نفرت ڈالی جائے، انہیں مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے سے دور کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اب میں اس طرح کے جو فروعی مسائل ہیں اس پہ انشاءاللہ عز و جل تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے تفصیلی بیانات لے کر آؤں گا۔ سب سے پہلے تو ہم آغاز کرتے ہیں نماز سے، کہ نماز جو شیعوں کی نماز ہے اور جو سنیوں کی نماز ہے، کیا یہ واقعی الگ ہے؟ یعنی کیا سنیوں کے طریقہ جو نماز پڑھنے کا ہے وہ شیعوں سے الگ ہے، اور شیعوں کا جو ہے وہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، اسی لیے شیعہ مسلمان ہی نہیں، اسے مسلمانوں کی صف سے نکال دو؟ ایک مولوی صاحب جو بیان دیتے ہیں سعودی عرب میں بیٹھ کر، بابا جی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، وہ وہاں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ ان کا کلمہ الگ ہے، ان کی نماز الگ ہے، ان کی اذان الگ ہے۔ خدا کا خوف نہیں ہے ان مولانا صاحبان کو، مسلمانوں کو اس طرح جو ہے آپس میں جھوٹ بول کے دور کر کے ان کو بتاتے نہیں ہے کہ بھائی اگر شیعہ اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے، تو ہمارے اہل سنت میں بھی تو ایک جماعت موجود ہے۔ یہ صرف ہم حنفی لوگ اگر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا سارے کے سارے دنیا بھر کے مسلمان اس طرح کرتے ہیں؟ کیا مالکی اہل سنت والجماعت میں نہیں آتے ہیں؟ اچھا، تو اب یہ نماز کے طریقوں کے اوپر انشاءاللہ جو اختلاف ہے، جو فروع کے اندر اختلاف ہے، اور اس وجہ سے جو مسلمانوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا رہا ہے، دور کیا جاتا رہا ہے، شیعہ کے کلمے پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اذان پہ بھی بات ہوگی، نماز کے طریقے میں بھی کہ نماز کا جو طریقہ ہے اس میں آیا یہ اختلاف واقعی اس درجے کا ہے کہ شیعہ سنی نماز الگ ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج میں بات کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، میں نے شیعوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، زیادہ نہیں 2-3 مرتبہ ہی پڑھی ہے، اور اس میں
مغرب کی بھی پڑھی ہے جس میں جہر ہوتی ہے تلاوت کی، اور ظہر و عصر کی بھی پڑھی ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات کرنا چاہوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں گے انشاءاللہ، وَلَضَّالِّین تک جائیں گے، آخر تک والناس تک لے کر جائیں گے اس امت کو انشاءاللہ۔ تو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جہر کے ساتھ بلند آواز میں، تو شیعہ لوگ بلند آواز کے ساتھ نماز میں، جو جہری نمازیں ہیں اس میں بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے؟ آیا کیا سنیوں میں بھی ایسے طبقات موجود ہیں کہ جو نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے ہوں، یا نہیں ہے سارے سنی صرف چپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دل دل میں؟ اور کچھ تو ہم تو اتنی ایسی عادت بنا دی ہمارے لوگوں کی، مقتدی پتہ نہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں بھی ہے یا نہیں پڑھتے، اور امام صاحب بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں واللہ عالم، یعنی بس شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ سے۔ تو خیر بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں گے، کیوں نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مقتدیوں سے پوچھ لیں ان کی عادت کیا بنی ہوئی ہے، وہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں سورہ نمل کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سب کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو سورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورت شروع ہوتی ہے۔ تو یہ اختلاف ہے اہل سنت میں کہ آیا یہ اس سورت کا حصہ ہے یا یہ الگ سے ہے۔ حنابلہ، مالکی اور شافعیہ کا کہنا ہے کہ یہ سورت کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے ہے، جبکہ شوافع کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہر سورت کا حصہ ہے، یہ ہر سورت کے ساتھ شامل ہے، اس لیے وہ اس میں آیت کا نمبر بھی لکھتے ہیں۔ لیکن حنابلہ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے لیکن یہ باقی سورتوں کا جز نہیں ہے۔ یہ اختلاف سمجھ میں آ گیا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورتوں کے شروع میں لکھی جاتی ہے، یہ بعض کا کہنا یہ ہے، یعنی شافعی کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے اور ہر سورت کا حصہ ہے، اور دیگر کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ سورت کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب نماز کے اندر شوافع کے نزدیک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھا جائے گا جہری رکعتوں کے اندر، جہری نمازوں کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سورت کا حصہ ہے، تو جب سورت جہر سے پڑھی جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی جہر سے پڑھی جائے گی۔ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ سمجھیے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت کا حصہ نہیں ہے، یہ سورت کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے ہے، تو ان کے نزدیک لازمی بات ہے کہ جب وہ اس کو سورت کا حصہ نہیں مانتے ہیں تو وہ اس کو جہر سے بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ احمد بن حنبل کے ہاں، حنابلہ کے ہاں، اگرچہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ اسے جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز سے نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، افضل یہ ہے کہ آپ اس کو بلند آواز کے ساتھ نہ پڑھیں اگرچہ یہ سورت کا حصہ ہے۔ جبکہ مالکیہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سری نمازوں کے اندر پڑھا جائے گا اور نہ ہی جہری نمازوں کے اندر پڑھا جائے گا۔ احناف کے ہاں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بلند آواز سے نہ پڑھیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازوں کے اندر پڑھنا آپ نے پڑھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح دیگر سورتوں کے ساتھ ملاتے ہوئے آپ نے اس سورت کو، جب آپ سورت کو ملا رہے ہوں، دوسری سورت جب آپ ملاتے ہیں تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے ساتھ میں، لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ سورت کا حصہ نہیں ہے۔ جبکہ شوافع وہ ہر سورت کا اس کو حصہ مانتے ہیں، اس لیے اس میں وہ اضافہ کرتے ہیں، ضرور ساتھ میں ملا کے پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں کہ میرا جو دلی رجحان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ یہ احادیث میں بھی اسے 7 من المثانی کہا گیا، قرآن مجید میں بھی اسے 7 آیات کہا گیا ہے، لیکن جب اس کو لکھنے میں آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ 6 آیاتیں لکھی جاتی ہیں۔ 7 آیت میں یعنی انعمت علیہم کے اوپر نشان تو لگائی گئی ہے لیکن وہ آیت کا نشان اس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو 7 جا کے پورا کرتے ہیں۔ تو شوافع کی جو دلیل ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، یہ میرے نزدیک قوی بنتی ہے، اور اسی اختلاف سے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا شرح صدر کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 33۔ یہ ایک مستقل آیت ہے، یہ پچھلی والی آیتوں کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے۔
دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے کہ جو ہمارے احناف یا دیگر یہ دلیل دیتے ہیں کہ انعمت علیہم یہ ایک مستقل آیت ہے، اور یہاں پر وقف کرتے ہیں اور آیت نمبر 6 اس کو مانتے ہیں، اور پھر اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 7 اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل سنت کے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ایک مستقل آیت ہے۔ یہ وقرنا یہ پچھلی جو آیات ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے مقامات ہیں کہ ایک مستقل آیت ہے، جس طرح میں نے آپ کو سورہ فاتحہ کی مثال آپ کو دے دی۔ تو یہاں پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں اہل البیت سے مراد یہاں پر کم ضمیر سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام، امام حسن و امام حسین علیہم السلام اور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، فداہ ابی و امی، ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ ذوات قدسیہ اہل البیت علیہ السلام سے مراد ہیں۔ اور یہ تفسیری اختلاف ہے، اس سے کوئی بندہ کوئی کافر یا کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ نہیں اس سے مراد فلاں ہے تو یہ تفسیری اختلاف ہے یہاں پہ، اور میرا جو تفسیری جو موقف ہے دلائل کا وہ یہی ہے۔ میرے نزدیک جو چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہاں اس آیت کے اندر جو اہل البیت شرعی ہے ان سے مراد یہ اصحاب کساء ہے، اور یہ صرف میرا نہیں ہے، ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں ان سے ثابت ہے۔ اور میرا یہ تمام ان لوگوں کو چیلنج ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں اہل البیت میں اس میں فلاں بھی شامل ہے، وہ بتائیں کہ اہل سنت کے علماء نے احادیث کے اندر، آپ تو یہی بات کہتے ہیں نا کہ آیت کی تفسیر وہی معتبر ہے جو صحابہ کی تفسیر ہے، تو جب صحابہ کی تفسیر آپ معتبر مانتے ہیں تو یہاں آیت تطہیر کے اندر اپنے اقوال کیوں شامل کرتے ہیں اس میں؟ امہات المومنین کی تفسیر وہاں پہ کیوں نہیں مانتے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تفسیر وہاں کیوں نہیں مانتے؟ ام المومنین ام سلمہ کی تفسیر کیوں نہیں مانتے؟ آپ یہاں پہ اپنی تفسیر، اپنے بڑوں کی تفسیر وہاں پہ مانتے ہیں، صحابہ کی تفسیر آپ اس موقف کے اندر نہیں مانتے ہیں، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ کیوں چلاتے ہیں؟ جب بھی اہل البیت علیہ السلام کی بات ہوتی ہے آپ بزرگوں کی تعویل کے اوپر چلے جاتے ہیں، بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں، صحابہ کے اقوال آپ بھول جاتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی، حسن حسین اور فاطمہ الزہرا علیہم السلام ان کو بلایا، فرمایا ہؤلاء اہل البیت۔ اسی طرح ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہے، ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے اوپر چادر اڑائی، یعنی امام علی، حسن حسین اور فاطمہ الزہرا علیہم السلام کے اوپر، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ تو یہ جو اصحاب کساء ہے یہی اہل البیت علیہ السلام ہے۔ تو یہاں ہمیں معلوم یہ ہوا کہ آیت وہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر آیت نمبر لکھا ہو، یا آیت مستقل بھی ہوتی ہے، جس طرح سورۃ الفاتحہ کے اندر ہمیں اس اختلاف سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر آپ شوافے کی بات مانیں گے نا تو تب جا کے سبع من المثانی بات پوری ہوگی 7 آیتوں کی، ورنہ تو پھر 7 آیتیں پوری نہیں ہوں گی۔ یعنی احناف جس طرح سے کہتے ہیں وہاں آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنے کا جو ہے طریقہ، اور اس سے آپ دیکھیں نا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نماز میں پڑھی جائے تو اس سے ایک طرح کا ایک نشاط ملتی ہے، اور آپ فوراً سے آپ کو خشوع خضوع کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ایک سگنل مل جاتا ہے نمازی کو، مقتدی کو، کہ اب اس کا ذہن بیدار ہو جانا چاہیے، اب وہ کیا پڑھنے جا رہا ہے۔ تو اس لیے پڑھنا میرے نزدیک افضل ہے، لیکن جو لوگ نہیں پڑھتے وہ بھی ان کے نزدیک بھی دلائل موجود ہیں۔ اور اہل سنت میں ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ ابن عمر وہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، یہ اہل سنت کے اندر۔ باقی دیگر دلائل بھی موجود ہے کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور لیکن جو خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔